پہلے میں نے ایک انڈیا پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کی بات کی، اور میری جو اپنی رائے ہے، میری جو اپنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہم کشمیر کا ایشو، ہمارا سٹینس بالکل وہاں پہ موجود ہے اور رہنا چاہیے، اور ہماری سپورٹ بھی رہنی چاہیے کشمیریوں کے ساتھ، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس کے سائڈ بائی سائڈ جو دوسرے ایشوز ہیں جیسے ڈی ملٹرائزیشن سیاچین میں ہو سکتی ہے، ممکن ہے دونوں ملکوں کے درمیان، انڈیا پاکستان کے درمیان، اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سر کریک کا ایشو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم واگا بارڈر سے ٹریڈ شروع کر سکتے ہیں، اینڈ there are so many other things which can be sorted out between India and Pakistan. So آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں تو بہتر ہے؟ عمران خان صاحب نے بتا دی، what do you say about it؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ رانا صاحب، یہ جو میرے پیچھے تصویر لگی ہے قائد اعظم کی، مرتے وقت ان کے کچھ الفاظ تھے، ان کی بہن کی زبانی ہم تک پہنچے، فاطمہ جناح بی بی کے، دونوں مرحوم و مغفور ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہ انہوں نے یہ کہا تھا، مائی بردر میں فرماتی ہیں فاطمہ جناح بی بی کہ قائد اعظم جب اپنی جان آفرین کو نظر کر رہے تھے تو تین باتیں بار بار کر رہے تھے۔ مہاجرین جو پاکستان مائیگریشن کر کے آئے مسلمان، اور دوسرا کشمیر اور فلسطین، یہ تین باتیں بار بار کر رہے تھے، اور کشمیر کو جگلر وین یعنی اپنی شہر کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹریڈ اور ان باتوں میں کشمیر کا جو یہ 5 اگست کا انہوں نے مذموم حرکت کی ہے، یہ سائیڈ لائن ہو جائے یا سردخانے کی نظر ہو جائے۔ ہم تو کبھی نہیں کریں گے، لیکن ایسی کسی بات سے اگر تاثر بھی ملتا ہے سری نگر میں ہمارے پاکستانیوں کو، اگر ان کو تاثر بھی ملتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے، تو میں تو اس تاثر کے بھی خلاف ہوں۔ کابینہ ڈسکس کرے گی، حکومت اپنی پالیسی بنائے گی، بات بھی کرے گی، لیکن ہماری ایک کیٹیگوریکل بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جب سے ہندوستان نے یہ مذموم حرکت کی ہے اور کشمیر جو پہلے یرغمال تھا اس کو اغوا کیا ہے، یہ تو احمقوں کی جنت ہوگی کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر جو ہے ان سے نارمل سی کی امید رکھیں۔ ہماری شہر اگر دشمن کے قبضے میں ہے اور ہم کہیں ان سے ٹریڈ کرنی ہے، مجھے تو یہ بات سوچتے ہوئے شرم آتی ہے۔ باقی جو پالیسی ہوگی اس پہ ڈسکس کریں گے، جو پھر کابینہ کا فیصلہ ہوگا وہ پھر سب مانیں گے، لیکن اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، پارلیمنٹ بھی اس میں اپنا رول ادا کرے، 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کرے اور اپنی رائے دے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، جب تک مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نہیں نکلتا، اور تب تک یہ خیال رکھنا کہ ہم کوئی ہندوستان سے ٹریڈ کر لیں گے یا ان سے کوئی معاملات بہتر ہو جائیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل عبث ہے، یہ خیال ہی عبث ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں اب علی گیلانی 80 سال کی عمر میں کہتا ہے جیل کے اندر سے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اور وہاں جب آسیہ اندرابی اور ڈاکٹر قاسم فختو جیسے لوگ 27 سالوں سے جیلوں میں پڑے ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں رانا مبشر صاحب، پوری پاکستانی قوم، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، اسٹیبلشمنٹ، سب کو صرف ایک بات پہ فوکس کرنا چاہیے، کس طریقے سے کشمیر دشمن کے چنگل سے آزاد ہو۔ کوئی اور بات سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں کم از کم میری حد تک، میں ذاتی بات کروں، میرے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ اچھا چلیں، سسی بی بی، آپ کے خیال میں، جیسے میری ایک رائے ہے، پھر ایک کوشچن ہے، میری ایک کوئری ہے کہ جیسے میں نے رکھی علی محمد صاحب کے سامنے، آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ جو ایشو ہے، کور ایشو ہے کشمیر کا، وہ تو ہے، بالکل ہے، اس سے ہم نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ ہم اس سے کوئی بیک آؤٹ کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، اس پہ بھی ہماری مورل سپورٹ جو ہے، یا جہاں پہ بھی جس لیول پہ بھی انٹرنیشنل فورم پہ ہمیں جو سپورٹ دینی پڑتی ہے ہم دے رہے ہیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو اس کے ساتھ اٹیچ دوسرے ایشوز ہیں، جیسے سر کریک کا ایشو ہے، جیسے ڈی ملٹرائزیشن ہو سکتی ہے سیاچین میں دونوں طرف سے، اور ایشو پانی کا ایشو ہے، اس کو اگر ہم سارٹ آؤٹ کر لیں فار گڈ، اور ٹریڈ کی بات کی، علی صاحب نے بالکل کلیئرلی کہا کہ نہیں جی، پہلے سب سے پہلے کشمیر کا ایشو ہونا چاہیے سارٹ آؤٹ، اس کے بعد جو ہے کوئی اور چیز ہونی چاہیے۔ آپ اس چیز سے ایگری کرتی ہیں یا میری کوئری سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میری جو کوئری ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ دوسرے ایشوز بھی ساتھ ساتھ اگر ہم سارٹ آؤٹ کر لیں
تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. آپ کے خیال میں بہتر ہے, غلط ہے, کیا ہے؟ بہت شکریہ مبشر صاحب, آپ نے رانا صاحب بڑی اہم ایک چیز آپ زیر بحث لائے ہیں. حالانکہ آج کل ٹاک شوز پر بہت ساری چیزیں روایتی بھی چل رہی ہیں, پڑوسی ملک ہے الگ بات ہے, لیکن جب سے مودی آیا ہے تو اس نے ساری روایتیں یا ساری چیزیں انہوں نے ایک طرف کر کے اکھنڈ بھارت کا جو نعرہ لگایا ہے اس سے بیڑا غرق کر دیا ہے, خود اپنے انڈیا کا بھی. اب انڈیا کو وہ سب سے بڑی جمہوریت بھی نہیں کہہ سکتے. سب سے زیادہ بھوک, افلاس, عذاب جو ہے, ڈسکریمنیشن جو ہے وہ انڈیا میں ہی ہے. اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ بڑا دل دکھایا ہے, ہمیشہ. ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا, ویسے بھی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے, خاص کر ہماری جیسے ممالک جو ہے, ان کے سامنے تو ازدہ کھڑے ہیں. اور ہمیں کیا نہیں پتا کہ دوسرے بڑے ممالک جو ہے, ڈیولپ کنٹریز جو ہے, اپنے جو بھی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں, چاہے ہتھیار ہو یا دوسری ساری انڈسٹریز چلانے کے لیے ان کو ہمارے ملکوں کے کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور عوام بیچارے ہمارے دیکھے ہوتے IMF کی طرف اور دوسری طرف. تو بھوک اور جمہوری چیزیں, یہ ساری چیزیں اہم ہیں, لیکن کشمیر بھی ہمارے لیے بالکل اہم ہے. ہماری پارٹی کا تو اس کی شروعاتی کشمیر سے ہوئی تھی, اس رقبے سے ہوئی تھی. واقع ٹریٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, یہ میں خود اس کو دہشت گردی کے زمرے میں دیکھتی ہوں, کیونکہ ایک انٹرنیشنل لا کو انہوں نے, ٹریٹی کو ہمیشہ انہوں نے وائلیٹ کرنے کی انڈیا نے کوشش کی ہے. خاص سے میں پھر کہوں, مودی جو ہے یہ جو تھانے دار بننے کی اس ریجن میں کوشش کی اور کیا جا رہا ہے, کشمیر کو پورا جیل بنا دیا ہے اس نے, اس کو تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک ہوتی ہے نا, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا انٹرنیشنل پریشر پڑے گا, اتنی ساری لاشیں روز, بندے کے دل میں کچھ نہ کچھ تو کوئی رہن, اس شخص کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں ظاہری بات ہے, ہمیں انٹرنیشنل میں یا اس ریجن میں ہمیں اپنے لوگوں کی جو ہے ان کی زندگی اور موت کے جو معاملات ہیں, پانی سے لے کر دوسری چیزوں تک, لیکن پھر وہی کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی تو ہم نے دیکھنا ہے. اور وہ اس خطے میں جو ہم سمجھتے ہیں ایک طرح سے اٹوٹ انگلی سمجھتے ہیں, اور UN کے ریزولوشن کے موجب ہم ضرور چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کا وہ حق ہونا چاہیے. لیکن پاکستان نے جب بھی کوشش کی ہے, انہوں نے ہمیں ہماری وہ کمزوری کی طرح اس میں لیا ہے. تو یہ چیز ہم نے they can't take us for granted. آگے اس میں ہمیں ہر چیز کو جو ہے پکڑا رکھنا چاہیے کہ بائلیٹرل جو بھی معاملات ہیں اس میں ہم جب بھی اپنی لچک دکھاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری آواز کو, ہمارے انٹرنیشنل رائٹس کو بھی, اور UN کا فورم بھی, لیکن اب وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں انڈیا. لیکن میں SSCP بھی ایک اس کو تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا چیز. میں ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, اس میں سے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, اس پہ آرگو کیا نہیں جا سکتا کہ ہمیں ایک پلینگ فیلڈ ملے گی, ہماری رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, تو انڈیا ہمارے ساتھ بات کرے تو ہمیں ایسا ایشو سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے. لیکن میرا سوال میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کیا ہمیں کشمیر کا ایشو تو ہے ہی ہے, وہ تو ہمارے لیے, ہماری جس طریقے سے ہم لے کے چل رہے ہیں اس کو وہ ہم لے کے چلتے رہیں گے, اور اس پہ بات بھی کریں گے, اور اس کو سارٹ آؤٹ بھی کرانے کی کوشش کریں گے, اس پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم. لیکن جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, دوسرے جو ایشوز ہیں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں, جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, ڈی ملٹرائزیشن آف سیاچین دونوں ملکوں سے ممکن ہے, ہو سکتی ہے, اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, واگا بارڈر سے ٹریڈ پہ بات کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ ہم سرکریک پہ بات کر سکتے ہیں, واٹر کا ایشو ہے, پانی کا ایشو ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اس کو بھی اگر سارٹ آؤٹ کر لیا جائے سائیڈ بائی سائیڈ تو کوئی اس میں مذائقہ ہے یا نہیں.